ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ کیا جس طرح حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی تھی کیا آج کے دور میں آل امیہ کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں پر بھی قنوت نازلہ پڑھ؟ جی پڑھ لیں. آل امیہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی، اب تو ان کے صرف وکیل ہی رہ گئے. ہاں آل امیہ دنیا میں کہیں نہیں موجود اس وقت. ان شانیک هو الابتر، یہ حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کی تو اولاد کثرت سے ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، آپ کی کثرت امت میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، ہر لحاظ سے. اور دشمن کا اللہ نے پہلے ہی کہا تھا دم کٹا رہے گا. آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو بنو تمیم بھی ملیں گے، بنو عدی بھی ملیں گے، بنو تیم بھی ملیں گے جو حضرت ابوبکر کا خاندان تھا. بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا. اور بنو ہاشم تو ادھر ہی اتنے آپ کو مل لیں گے، پوری دنیا میں. لیکن بنو امیہ خاندان ایز اے خاندان آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو. ہمارے پاس پچھلے دنوں وہ یمن کے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں عرب کے سارے ملک گھوما ہوں، مجھے بنو امیہ خاندان نہیں ملا. اور ان کو تو کافی اس فیلڈ میں نالج بھی تھا کون کون سے اس وقت عرب کے قبائل ہیں. بنو تمیم موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کے بارے میں سنا کہ دجال پہ سب سے زیادہ یہ میری امت کا گروہ ہوگا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں. بنو تمیم ہی نے قادسیہ میں ہاتھی گرائے تھے، اور بنو تمیم ہی دجال کے خلاف لڑیں گے. لیکن 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 یہ تصویر کا ایک رخ ہے. بڑے بڑے خبیث بھی بنو تمیم میں پیدا ہوئے ہیں. ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ یہ مال غنیمت میں تان کرتے ہیں آپ کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کے کون ہوگا. تو صحابہ نے کہا اجازت دیں ہم اس کا گلا کاٹ دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو، اس کی نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے خوارج. اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے. اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے. ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا. آج بھی خوارج کی نشانی ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ خارجی ہیں. کافروں کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک وہابی کھڑا ہوا، ہاں، کیونکہ وہ بخاری کے الفاظ ہیں گھنی دھاڑی، آنکھیں دسی ہوئی اور تہمت آدھی پنڈلیوں تک. تو کسی حد تک ٹھیک ہی انہوں نے کہا نا. تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ جس کا بھی ہوگا نا وہ بنو التمیم سے ہوگا. وہ ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد ہے. اور اس سے خطرناک بات یہ ہے، خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک، جس سے اہل حدیثوں کی کانپیں ٹانگ جائیں گی، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی تمیمی ہے اور ابن تیمیہ بھی تمیمی ہے. یہ بھی دونوں بنو تمیم سے ہیں. اس لیے بریلوی کہتے ہیں یہ اسی ذوالخویسرہ التمیمی کی اولادیں ہیں گستاخ. اور ایون میرے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے جیلم میں جب بریلویوں نے ایک بہت بڑے اشتہار چھاپ کے مختلف دیواروں پہ لگایا، اس میں لکھا ہوا تھا ذوالخویسرہ تمیمی، ابن تیمیہ تمیمی، عبد الوہاب التمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. ہاں، ہم تو بھائی بنو تمیم سے ہے ہی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. ہمارے آباء و اجداد تاتاری تھے، ہم تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ترک قبیلے. یہاں پہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، سلطنت عثمانیہ بھی، یہ بھی سارے وہی ٹرک کی اولاد میں سے تھے. یہ جتنے لوگ یہاں پہ اپنے ساتھ مغل، مرزا، بیگ یہ لکھتے ہیں، یہ سب کے سب ٹرکس ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہے. تو ہمارا تو تمیمی کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر جب یہ چیز ہائی لائٹ کی ان کو کہ اس میں علمی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں سر، وہ اصل میں ہم آپ کو کوالٹیز کی وجہ سے تمیمی کہہ رہے ہیں،
وہ تو ہم آپ کو رافضی بھی کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کہاں سے رافضی ہو گئے؟ رافضی کی تو ڈیفینیشن ہے جو ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، رافضی وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کو چھوڑ دے. آپ بھی تو امام احمد بریلوی کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ رافضی ہوئے ہمارے لیے. تو واقعی لغت کے معنوں میں تو ہم رافضی ہیں، اصطلاح کے معنوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. لغت کے معنوں میں تو مولا علی نے بھی فرمایا تھا نا کہ شیعہ کیا ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے دنیا سے، زہد اختیار کرنا چاہیے دنیا کے اگینسٹ، آخرت کا طالب ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے. تو سر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمارے سوا باقی پھر سارے ہی رافضی ہیں، کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے امام دیوبند میں دفن ہے، بریلی میں دفن ہے، نظام الدین میں دفن ہے، اجمیر میں دفن ہے، بغداد میں دفن ہے، ملتان میں ٹھہر دے صاحب نال دفن ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام اس کو مانے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.